بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاؤ جلال اور تمطراق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلے منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادم نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا لو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نے مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہا تھا۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکارا کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کی سر کی قسم، اس طرح مت کرو، اسے اللہ رسول کے واسطے دیے قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بدکردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمہ سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استادہ کرنا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب استادہ کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ،
बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा कर दिया है और पुरजोर ताकीद की है। अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहजादी ने जवाबन कहा, इतने जम गफीर के दरमियान मुझे और मेरे सामान को कोई कज़ाक नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खैमा कहीं दूर इस्तादा करवा लो। लेकिन बदकार वकील टस से मस न हुआ और अपना खैमा उधर ही इस्तादा करवा दिया। शहजादी पहले से ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए रात अपने पूरी होश व हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी इसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खैमे की तरफ आते सुनी तो मुकम्मल बेदार हो गई। जब इसने देखा कि आने वाला वकील है तो ललकारा, खबरदार, मेरे खैमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खैमे से। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ इसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाकदामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ और अपने अंजाम की फिक्र कर। लेकिन बदकिरदार वकील कहाँ टलने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये बदजात भी नहीं टलने वाला। ने अपना दूसरा बेटा इसके सामने कर दिया। उसे दुहाई दी कि इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ और निकल जा यहाँ से। लेकिन वकील ने अब भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारगी से कहा, अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाला तो मुझे मौका दे, क्योंकि मैं पाक व साफ़ और वुज़ू से हूँ। मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं खुद को नापाक कर दूँ। इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और जहाँ तक इसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़े झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो इसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खोलते तेल में तल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खैमे में जाकर सोता बन गया। जब सुबह फूटी तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खैमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बच्चे की लाश भी नहीं। समझ गई कि बदकार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरे मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खेमे शहजादी के खेमा से बहुत दूर खड़ा करवा दिए। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खैमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खैमा उसके खैमे के सामने इस्तादा करवा रहा है। शहजादी ने उसे भी बेहतरीन समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए क़यामत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी बदजात भी इन दोनों से किसी तौर कम नहीं। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खरामा खरामा खैमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी बेहतरीन समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर वजीर वकील जाहिल थे, लेकिन तुम तो आमिल व फाजिल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत ज़ेब भी नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। इस पे तो इन बातों मिन्नत समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि यह भी नहीं टलने वाला तो उसे ख्याल से
शायद के दिल में रहम पैदा हो जाए। अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को इसके सामने कर दिया, इसकी दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन काजी तो इन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाक व साफ़ हूँ, वज़ू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वज़ू तोड़ दूँ, उसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा और दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर गए हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। परशोर दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे, अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके होशो हवास जवाब दे गए कि कहाँ वो। तीनों बदजात व बदकार के इनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंग धड़ंग फ़कीरों के हत्थे चढ़ गई। फ़कीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि उसे बाप के पास ले जाएंगे। वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। इनका बाप एक ज़ेरक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, उसे अपना बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसके खूब निगहदाश्त करो। इसकी बरकत से तुम सब सरखुरू होगे। बाप के फैसले से फ़कीर बहुत खुश हुए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वज़ीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे हैं। उसके सामने शर्मसार से थे। पूछ, मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने यकजुबान होकर कहा, मलका तो एक डैन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म व सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के ज़रिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर शहजादी फ़कीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से सुनगुन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फ़कीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, क्या वो उसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा या नहीं। फ़कीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके इसको ये गोश गुजार दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर उसे पसंद हो तो उसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर आएं। बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो वो उसे शाही किस्सा गो रख देंगे। शाम को फ़कीर शहज़ादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहज़ादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को पसंद आया। उसने खुश होकर फ़कीरों को बहुत सा इनाम व कराम दिया।
فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی۔ بادشاہ سے داد اور انعام و اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی۔ پردے کے دوسرے طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کروں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کے بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اس بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا کہ دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے۔ لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی سے اپنے بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، رکنا مت۔ فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دے کر باتشیں کھل اٹھیں۔ شہزادی نے کہا، ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے بڑی دلچسپی اور انہماک سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ دیکھنا، داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے شادی کی۔ اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف سراسیمگی سے دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔
فقیر بھائیوں کی باتیں خوشی سے کھلی جا رہی تھیں۔ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر بھاگ گئی۔ وزیر منمنایا، مجھے بہت زور کا پیشاب لگا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ بدذات کہیں کے، اسی وقت تمہیں کیوں پیشاب آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ دوسرے منزل پر اسی طرح وکیل نے بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل ہکلایا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالا، بس کر بدذات اور خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تیسرے منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی گگگی بند ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے کہ عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جھل جھل آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدا را داستان کو جاری رکھو۔ لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے طرح خوش ہوئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا۔ ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے، 4 چڑی جاپگ یا 4 بٹور؟ یہ براہوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے 4 اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔